تو میری بہنوں، ہم تو دنیا میں ایسا پھنسے کہ موت بھولی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا بھول گیا۔ وہ ایسا وحشت ناک منظر ہے کہ جہاں سب بہن بھائی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن ماں بیٹی، باپ بھائی، خاوند بیوی جدا جدا ایک دوسرے کے قریب نہیں پھٹکیں گے۔ ہر آدمی کی پکار ہوگی، نفسی نفسی، یا اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے۔ فرشتوں کے پہرے، جہنم کی چیخ و پکار چنگھاڑ جو دلوں کو ہلا رہی ہوگی، اس کی آگ کی لپٹ اور اس کے شعلے نکل نکل کر انسانوں کو وحشت میں ڈال رہے ہوں گے، اور ترازو کے سامنے مجھے بھی لایا جائے گا اور آپ کو بھی لایا جائے گا، اور پوچھنے والا رب ہے اور جواب دینے والا یہ کمزور بندہ اور یہ کمزور عورت۔ عورت کا تو ویسے ہی دل کمزور ہوتا ہے جب اللہ براہ راست نام لے کر کہے گا اینما اعطیتک، اینما خولتک، اینما انعمت علیک، بتا کہاں گیا جو تجھے دیا تھا، کہاں گیا جو تجھے پہنایا تھا، کہاں گیا جو تجھے مال دیا، رزق دیا، عقل دی، کیا کر کے آیا ہے؟ اوہو، پتے کی طرح کانپ رہا ہوگا ہر انسان، مرد عورت، بڑوں بڑوں کے پتے اس دن پانی ہو جائیں گے جب اللہ براہ راست پوچھے گا بتا کیا کر کے آیا ہے۔ دائیں طرف دیکھے گا اعمال اپنے نظر آئیں گے، بائیں طرف دیکھے گا اعمال اپنے نظر آئیں گے، سامنے دیکھے گا جہنم کی چیخ و پکار ہوگی، کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہے کاش آج کے لیے میں کچھ کر لیتا، میں لوگوں کی نہ مانتا۔ اپنے ہاتھ چبائے گا، کوہنی تک کھا جائے گا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ ویقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اس دن میری بہنوں ہاتھ چبا جائے گا لیکن یہ کسی کام نہ آئے گا۔ دنیا کے دو آنسو نکلے ہوئے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنی ایک امتی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں گر رہا تھا کہ اچانک اس کے آنسو آئے جو دنیا میں اللہ کے خوف سے نکلا کرتے تھے، ان آنسوؤں نے اسے دھکا دیا اور جہنم سے نکال کے ایک طرف کھڑا کر دیا۔ اس دن آنسوؤں میں کشتیاں بھی چلیں گی تو کام نہ آئے گا۔ اس دن کہے گا این المفر، کہاں بھاگوں، کہاں چھپوں؟ رات کی تاریکی بھی نہیں، کوئی کوٹھڑی کمرہ نہیں، کوئی پہاڑ غار نہیں، قاعا صفصفا، ایک چٹریل میدان ہے، اولو یومئذ تعرضون، ایک ایک سامنے آیا کھڑا ہے، لا تخفی منکم خافیہ، کوئی چھپنا چاہے چھپ نہیں سکتا، کوئی بھاگنا چاہے بھاگ نہیں سکتا۔ این المفر، کہاں بھاگوں؟ اللہ فرمائیں گے لا وزر، کلا لا وزر، الی ربک یومئذ المستقر، آج تیرے پاؤں باندھ دیے گئے ہیں۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، آج میں تجھے بتلاؤں گا کہ تو نے کیا کیا کیا۔ دنیا میں اللہ کتنا رحیم ہے، پردے ڈالتا ہے، گناہوں کو چھپاتا ہے، نادانیوں سے درگزر کرتا ہے۔ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے، فرشتہ آ کے تھپڑ نہیں مارتا۔ میرے کان غلط سنتے ہیں، فرشتہ کانوں کو بند نہیں کرتا۔ میرے قدم غلط اٹھتے ہیں، فرشتے کی لاٹھی میرے پاؤں کو نہیں توڑتی۔ اللہ مہلت دیتا ہے، کتنا رحیم ہے، کریم ہے۔ میری بہنوں، سمندر، زمین، آسمان کے فرشتے غصے میں آتے ہیں جب ہمیں دیکھتے ہیں
کہ اللہ کا کھاتے ہیں پھر اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، اے اللہ اجازت دے دے تو میں کروٹ لے لوں، زمین پوچھتی ہے اے اللہ کروٹ لے لوں، اوپر کا نیچے، نیچے کا اوپر کر دوں، سمندر کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے دے چڑھ جاؤں، غرق کر دوں، جو پانی کی موج چند لاکھ کو لے کے جا سکتی ہے وہی موج سارے انسانوں کو بھی لے کے جا سکتی ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم انہیں غرق کر دیں، انہیں تباہ و برباد کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم نے پیدا کیا ہے پکڑ لو، مہلت ہی نہ دو، اور اگر میں نے پیدا کیا ہے تو میرے اور میرے بندوں کے درمیان میں دخل اندازی نہ کرو، میں اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، ان اتانی نہارن قبلتہ ان اتانی لیلن قبلتہ، شاید کبھی یہ بھٹکا ہوا راہی دن میں توبہ کر لے، شاید کبھی رات کو توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ میری بہنوں، اللہ تو اتنا کریم ہے، ساری زندگی آدمی نافرمانی کرتا رہے، آخر وقت میں بھی خیال آ جائے تو اللہ کی رحمت اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ ماں باپ سے زیادہ رحیم ہے، زیادہ مہربان ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک گویا تھا جو بربت بجایا کرتا تھا۔ بربت یہ ایک تارا ہوتا تھا ستار کی طرح، پرانے زمانے کا یہ آلہ تھا گانے بجانے کا۔ اب گانا بجانا تو اسلام میں حرام ہے، سننا حرام، سنانا حرام، گناہ کبیرہ، تو چھپ چھپ کے یہ کام کیا کرتا تھا اور اپنی روٹی چلاتا تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آواز بیٹھ گئی، لوگوں نے سننا چھوڑ دیا، اب کمائی ختم ہوئی، فاقے آنے لگے، تو گیا جنت البقیع میں اور بیٹھ کے رونے لگا، اے اللہ جب تک میری آواز تھی لوگ میری سنتے تھے، اب میری آواز ختم ہو گئی، میری کوئی نہیں سنتا، لیکن میں نے سنا ہے تو سب کی سنتا ہے، ہر حال میں سنتا ہے، اے اللہ میں تجھے پکارتا ہوں، تو میری سن، میری مصیبت دور فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے، القاء ہوا میرا ایک بندہ مجھے پکار رہا ہے، اس کی مدد کو پہنچ، وہ مصیبت زدہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دوڑے ہوئے جنت البقیع میں گئے، دیکھا تو وہ بڈھا ایک جھاڑی کے پیچھے رو رہا، رب کو منا رہا۔ کیسا رب ہے میری بہنوں، ساری زندگی گناہ کبیرہ کر کے روٹی کمائی، ایک دفعہ اللہ کو پکارا، اللہ نے عمر جیسے بندے کو اٹھا کے بھیجا، جاؤ میرے بندے کی مدد کرو۔ جب حضرت عمر کو اس نے دیکھا تو وہ بھاگنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میں آیا نہیں ہوں، بھیجا ہوا ہوں، مجھے حکم ملا ہے تیری مدد کو پہنچوں، تیری کیا تکلیف ہے، میں تیری حاجت روائی کروں۔ وہ کہنے لگا کس نے بھیجا ہے؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے۔ تو وہ رونے لگا، کہا اے اللہ ساری زندگی میں تیرا نافرمان رہا، ہر مجلس میں، ہر رات میری غفلت میں گزری، ہر دن میرا نادانی میں گزرا، اور جب میرے سارے سہارے ٹوٹ گئے، میں نے بے بس لاچار ہو کر تجھے پکارا، تو نے پھر بھی میری آواز پہ لبیک کہی، اور تو نے مجھے نہ بھلایا۔ ایسا درد آیا کہ ایک چیخ نکلی اور جان نکل گئی۔ تو اللہ پاک میری آپ کی زندگی کا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے حکموں پر چلنا اور اس کے نبی کے طریقے کو اپنانا، یہی ہماری زندگی ہے،